کہ ہم اپنی بے توقیری کر رہے ہیں اپنے اداروں کی، جن اداروں کے لیے ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے۔ ہمارے ہاں سیاست جو ہے وہ ذاتیات کی بنیاد کے اوپر ہے، اختلاف سیاسی نظریات سے نہیں کیا جاتا، ذات سے کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے لوگوں کے ووٹوں کا سودا کیا ہے ان چیزوں کے عوض میں۔ عوام کے مسائل کی بنیاد سیاست میں ہمارے ہاں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، پاکستان کے ورکر کو عزت ملتی تھی، اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، باہر آنا چاہیے۔ سیاست اسی چیز کا نام ہے، اور عمران خان کا ایجنڈا تھا کہ اچھا جی یہ جو رجیم چینج ہے اس کو روکنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ آج ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت ہے وہ محترم علی رضا حسنی صاحب ہیں، جو نائب امیر جماعت اسلامی ضلع گوجرانوالہ، اور ان کے ساتھ محترم میاں سعید احمد صاحب، نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی گوجرانوالہ ڈویژن، میرے ساتھ آج دو مہمان ہیں۔ تیسرے مہمان پی ٹی آئی سے تھے، لیکن وہ اپنی ذاتی مصروفیت کی بنا پہ ایمرجنسی پہ اسٹوڈیو نہیں پہنچ سکے، تو محترمہ شکیلہ رانا صاحبہ، تو لیکن دو افراد آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ میں اپنا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہاں گزر چھوٹا سا ملے۔ ویلکم بیک۔ ہارٹ ٹاک میں آج جو میری مہمان شخصیت ہیں وہ علی رضا حسنی صاحب ہیں، جو نائب امیر جماعت اسلامی، آپ کو جیسے میں نے پہلے تعارف میں بتایا، اور ساتھ میاں سعید صاحب ہیں جو نائب صدر گوجرانوالہ ڈویژن کے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ دونوں افراد کا۔ تو سب سے پہلے جو آج رضا ربانی صاحب نے ایک میں نے دیکھا بیان ان کا کہ سیاستدان خود اپنی افادیت کو کم کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہو، پنجاب اسمبلی کے اندر ہو، پولیس بلا خوف و خطر اسپیکر کی بغیر اجازت اسمبلیوں کے اندر گھس جاتی ہے۔ بعد میں یہ سیاستدان جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس نشے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی عزت انہوں نے خود کرانی۔ یہ ان کا موقف، آپ ایز اے پیپلز پارٹی اور حکومتی ترجمان آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے ان کی بات؟ رضا ربانی صاحب بہت ہمارے زیرک اور بڑے پڑھے لکھے اور پارلیمانی امور کو سمجھنے والے انسان ہیں۔ انہوں نے یہ بات اس تناظر میں کی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپنی وقت اور اپنی عزت خود کھو دی ہے۔ جب پارلیمنٹ کے لیے، قومی اسمبلی کے لیے منتخب ارکان ابھی ٹنیور پورا ہونے میں 1 سال کا عرصہ باقی ہے، اور وہ استعفیٰ کی جو لڑائی ہے یا جو کھیل ہے وہ کھیل رہے ہیں، تو پاکستان کی پولیس جو ہے وہ ان کو پکڑنے کے لیے جب انہوں نے پارلیمنٹ میں جانا ہوگا، پارلیمنٹ لاجز میں جانا ہوگا، یا ان کے ایم این ایز کے گھروں میں جانا ہوگا، تو جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ تو استعفیٰ دے چکے ہوئے ہیں، یا یہ پارلیمنٹ میں حاضری نہیں دیتے، یہ وہاں پہ جاتے ہی نہیں ہیں، یا یہ پارلیمنٹ کو خود جو ہے وہ اس پہ حضرت سرائی کرتے ہیں، تو اس کا تو دل جو ہے نا وہ بڑھے گا، اور وہ ہمیشہ اس کو ہاتھ ڈالے گا، اور اس کی عزت کا احساس یا کرے گا نہیں۔ اگر کرے گا بھی تو اس طرح سے نہیں کرے گا جس طرح سے ایم این اے کی یا قومی اسمبلی کے ممبر کی یا صوبائی اسمبلی کے ممبر کی عزت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو جتنی دیر تک یہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں دیکھتے اس معاملے کو کہ ہم اپنی بے توقیری کر رہے ہیں اپنے اداروں کی، جن اداروں کے لیے ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے، جن اداروں کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ان اداروں کو ہم بے توقیر کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری اپنی بے توقیری جو ہے وہ بھی جو ہے نا وہ لازم ہے، اور وہ ہمارے اداروں کے، ہمارے ملک کے اداروں کے جو لوگ ہیں وہ کبھی ان کی عزت نہیں کریں گے۔
علی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ملک کے اندر پی ڈی ایم کے نام پہ 13 جماعتیں ایک طرف ہیں، تحریک انصاف ایک طرف ہے، اور دونوں کا بیانیہ پچھلے چند سالوں کے اندر اداروں کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، اور سیاست کو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گالی بنا دیا. کیا آپ ایز اے سیاسی ورکر یہ بات سمجھتے ہیں کہ اب اس طرح کی سیاست، جو کلچر تھا سیاست کا پوری دنیا کے اندر ایک پیمانہ ہے سیاست کا، اور پاکستان میں جو ان پارٹیوں نے ایک آئے روز ایک نیا تماشا لگایا ہوا ہے، کہ یہ آنے والی نسل کے لیے تباہی کا باعث نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. ویسے تو بچپن سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت نازک حالات سے جو ہے وہ گزر رہا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جو یہ اس وقت دور چل رہا ہے، 90 کی دہائی کے اندر ایک بات جو ملک کے لیے خطرناک سمجھی جاتی تھی وہ مذہبی منافرت تھی، فرقہ واریت تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ جو مذہبی دہشت گردی ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ ملک کو لے ڈوبے گی. اسی وجہ سے اس وقت کے جماعت کے امیر قاضی حسین احمد، انہوں نے دینی جماعتوں کے اتحاد کی بات کی، فرقہ واریت سے اس ملک کو نکالنے کی کوشش کی کہ یہ ایک چیلنج ہے اس وقت. لیکن آج جو ہے وہ اس ملک کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ سیاسی منافرت کا ہے. سیاست بنیادی طور پر تو نظریات سے اتفاق اور اختلاف کا نام ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاست جو ہے وہ ذاتیات کی بنیاد کے اوپر ہے. اختلاف سیاسی نظریات سے نہیں کیا جاتا، ذات سے کیا جاتا ہے، ذاتی حملے کیے جاتے ہیں. اور یہی کلچر جو ہے وہ اس قدر شدید ہے پارٹیوں کے مابین بھی، اور یہ کلچر جو ہے وہ نیچے کارکنان تک آیا ہے. آپ نے ایسے واقعات متعدد بار سنے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہلاک کر دیا گیا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ اچھا یہ دوسری پارٹی کا نام لے رہا ہے، اچھا یہ اس کا نام جو ہے وہ بلند کر رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف ملک جو ہے وہ بدترین اس وقت جو ہے وہ استحصال کا شکار ہے. عوام جو ہے وہ اپنے مسائل اس قدر ان کے زیادہ ہیں. آج سے 3 ماہ پہلے یہ ملک جو ہے یہ خشک سالی کا شکار تھا. آپ چولستان کے اندر جو صورتحال تھی، جانور وہاں مر رہے تھے، انسانوں کے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اور اس کے بعد سیلاب کی کیفیت ہے. ابھی جنوبی پنجاب کے اندر دیکھیں، آپ انٹیریئر سندھ کے اندر دیکھیں، آپ بلوچستان کے اندر دیکھیں، وہاں لوگوں کے مال مویشی ہی نہیں بلکہ بچے جو ہے وہ پانی کے اندر بہہ گئے ہیں، لاشیں بہتی ہوئی جو ہے وہ آئی ہیں. تونسا کے اندر ایک پوری تحصیل جو ہے وہ پوری جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. ایسی صورتحال کے اندر بھی، یعنی جب وہ چولستان کی اور خشک سالی کی کیفیت تھی، اس وقت چاہیے یہ تھا کہ یہ سیاستدان، ہمارے سارے سیاسی پارٹیاں اس وقت سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے عوام کا خیال کرتے اور وہاں جا کر کوئی جلسہ رکھتے، وہاں جا کر لوگوں کی حالت زار دیکھتے، اس کی بہتری کے لیے کوشش کرتے. یا آج جو سیلابی کیفیت ہے، سچی بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ملک کے اندر جو ہے یہ منافرت اور بڑھتی رہی، نفرتیں اور بڑھتی رہیں، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگ بغاوت کے اوپر آ گئے، تو پھر یہ پارٹی بازی جو ہے یہ نہیں چل پائے گی. اور یہ ساری کیفیت کے اندر پھر یہ باری باری جو معاملات ہیں حکومتوں کے آنے کے اور جانے کے، ان میں بھی جو سچی بات یہ ہے کہ وہ ذاتیات کے جھگڑے نظر آتے ہیں. عوام کے مسائل کی بنیاد سیاست میں ہمارے ہاں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کی طرف تمام سیاسی جماعتوں کو کوشش کرنی چاہیے. میں بھی ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. سارا کچھ اچھا کرنے کے باوجود بھی جب اوورآل سیاستدانوں پہ بات آتی ہے، سیاسی پارٹیوں پر بات آتی ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنا وجود منوانا مشکل ہو جاتا ہے، اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ پھر ایک ہی فکرہ بولتے ہیں کہ یہ سارے سیاستدان ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ ساری سیاسی پارٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر لوگوں کی سوچ کیا بنتی ہے کہ اچھا وہ ایک ادارہ ہی ٹھیک ہے، اچھا پھر وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آ جائے تو زیادہ بہتر ہے. میاں صاحب، پہلے ہم نے 90 کی دہائی دیکھی، 80 کی دہائی کی بھی باتیں سنی ہے، تاریخ کے اندر بھٹو صاحب کا دور بھی سنا ہے، اس کے ایوب خان کا دور بھی پڑھا ہے، تاریخ پاکستان بھی پڑھی ہم سب نے. اور اس وقت اور آج کا جو دور ہے یہ سب سے مختلف ہے. اب سیاسی پارٹیاں، سیاستدان ایک دوسرے کو گرداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع ہو گئے ہیں، دہشت گردی کے پرچے کٹنا شروع ہو گئے ہیں. تو
جو باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں وہی باتیں نون بھی کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی آئی ہے. تو یہ اب نیا کلچر، یہ نئی چیز متعارف کرا کے ملک کے اندر خانہ جنگی کی طرف تو نہیں آپ لوگ؟ سردار صاحب، بھٹو صاحب کے دور کی سیاست کی بات آپ کرتے ہیں. انہوں نے جس انداز کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جس انداز کے ساتھ سیاست کی ہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جس انداز کے ساتھ اس ملک میں سیاست کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جو سنجیدگی کے ساتھ اور جتنے بہترین طریقے کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، شاید یہ چیزیں ہمیں دوسری جماعتوں میں اس لیے نہیں ملتی کہ وہ پھر وہی بات ہے کہ وہ نظریات کی بجائے شخصیات پر فوکس کرنے والی جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، وہاں پہ شاید پیسے کی سیاست کو شاید کسی اور انداز یا اندازے جو ایک فکر ہے لوگوں کی، اس کی سیاست کو وقت حاصل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، پاکستان کے ورکر کو عزت ملتی تھی، پاکستان کے عوام کو عزت دی گئی ہے، اور انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں اس ملک کے لیے جتنا کام کیا ہے نا، ایٹمی ٹیکنالوجی پہ. میاں صاحب، وہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی کا دور ہو یا پی ڈی ایم کا دور ہو، جی، اس دونوں اعتبار کے اندر ایک دوسرے کے خلاف گرداری کے پرچے، سیاستدانوں کے اندر اور تشدد، ٹی وی چینلوں کی بندش، صحافت پہ باہر جب کھڑے ہوتے تھے آپ سب کہتے ہیں ہم چیمپئن ہیں آزادی اظہار رائے کے، جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ لوگ بھول جاتے ہیں. دیکھیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس ملک کے اندر جب عدم اعتماد فائل کر دی گئی تھی، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جتنے دنوں میں ایک ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، ایک رواج ہوتا ہے، ایک ملک میں چل رہا ہوا جو قانون ہے اس کا ایک انداز ہوتا ہے. 14 دنوں کے اندر یہاں کی برسر اقتدار پارٹی نے اس چیز کو ممکن بنایا کہ یہاں ووٹنگ کروائی جائے. انہوں نے غیر ضروری طور پہ 10-15 دن اس کو لپیٹا اور اس کو لنگر آن کیا. لنگر آن کرنے کے بعد جو صورتحال بنی، اور آج تک ایک بیانیہ بنا ہوا ہے کہ رات کے 12 بجے جو ہے نا وہ عدالتیں اٹھ کے ہمارے وہ تو لگ گئی نظر، بعد میں ان کے لیے بھی لگ گئی. جی، وہی میں بات کرنے اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب آپ ایک پاکستان کے اندر جو ایک طریقہ کار ہے، جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس انداز کے ساتھ یہاں پہ پالیٹکس کو کرنا چاہیے، جب آپ اس انداز کے ساتھ نہیں کرتے یا آپ کی پارٹی نہیں کرتی تو پھر ظاہر ہے غداری کے الزامات بھی لگیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پرچے بھی کٹیں گے. جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، جب آئین کو ہاتھ میں لیں گے، جب انسان کی عزت اور عزت نفس اور اس کا بدتمیزی کے ساتھ جب آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر بات کو بدتمیزی کے ساتھ جب آپ لیں گے تو لازمی بات ہے ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں، جو حساس ادارے ہیں، ان کو موضوع بحث بنایا ہوا ہے، اور کوئی دن خالی نہیں جاتا جب تقریر کے اندر انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ، کبھی اس کو میر جعفر میر صادق کا نام دے رکھا ہوتا ہے، کبھی نیوٹرل کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر جو ایک سیاسی کلچر تھا اس کو بنیادی طور پہ بدل کے رکھ دیا. اگر یہی آپ لوگ جب 2014 کے اندر یہ کلچر متعارف ہونا شروع ہو گیا تھا اور آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، حکومت میاں صاحب کی تھی، اس سے پہلے آپ کی تھی، تو اس چیز کو روکا جاتا، اس کلچر کو فروغ نہ دیا جاتا. اس وقت جو معاملات چل رہے تھے اس وقت آپ لوگوں نے اس کو نہیں روکا، جس کو اسی کلچر کو فروغ دیتے دیتے آج یہ حشر ہو گیا کہ ہر فورم کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر ہماری فوج کو، ہماری عدالتی نظام کو ہر جگہ چیلنج کیا جاتا ہے اور سیاستدان چیلنج کرتے ہیں. آج آزادی کے بے شمار راستے ہیں، بات کرنے کے بے شمار فورم ہیں، لیکن
پھر بھی اس کے باوجود آپ کی گورنمنٹ ہے اس وقت، آپ نے ARY کو جو آپ کے مخالف بیانیے کو متعارف کرواتا ہے اس کو آپ نے بندش کر دیا. انہوں نے جیو کو کیا تھا، 24 کو کیا تھا. ہر دور کے اندر آزادی اظہار رائے پہ اوپر پابندی لگی، من پسند لوگوں کو فروغ دیا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو سیاستدان گرداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں، ان کے اوپر پرچہ کاٹیں، تشدد کریں. کیا آپ ایز اے سیاسی ورکر اس چیز کی مذمت نہیں کرتے؟ میں اس معاملے میں ایک عرصہ ہو گیا ہے، بلکہ میری عمر بیت چلی ہے کہ میں یہاں پہ سیاسی کارکن جو ہماری سطح کے سیاسی کارکن ہیں، ہم ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ یار ہم آپ سے زیادہ محب وطن ہیں، ہم اس ملک کو آپ سے زیادہ پھلتا پھولتا اور توانا ہونا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اپنے لیڈرز، اپنے قائدین کی اقتداء میں یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم کس بندے کو غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں اور کس بندے کو غیر دیانتدار جو ہے نا وہ اس کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. پاکستان کے اندر جب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI نے اقتدار سنبھالا ہے نا، تھوڑا سا ٹیمپو جتنا اس کی سپیڈ ہونی چاہیے تھی نا اس سے تھوڑا سا زیادہ تیز کر دیا ہے، اور اس انداز کے ساتھ یہ ملک کو نیچے لے کے جا رہے تھے. دیوالیہ ہونے کے قریب تھا ہمارا ملک، جس کے لیے پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے اتنا بڑا یہ کڑوا گھونٹ سمجھ لیں یا نان پاپولر ایک ڈیسیژن سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ کیا. یہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-4 ماہ ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں جو برسر اقتدار میاں شہباز شریف صاحب ہیں، جو ہماری دوسری اپنا الائز پارٹیز ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں لوگوں کو ڈیلیور کریں جو پچھلے 4.25 سال کے اندر عوام کو ریلیف نہیں مل سکا. ہم اس عوام کو ریلیف دیں، لیکن ایک طرف ہمارے سامنے سری لنکا ہے، دوسری طرف ہمارے سامنے 4.25 سال کی حکومت کے بعد 20,000 ارب روپے کا قرضہ لینے کے بعد یہ جو حالات بنا کے پاکستان کے اندر ہمیں دے دیے گئے ہیں، ہم اس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ جو اس وقت برسر اقتدار پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان صاحب کا گروپ جو ہے، وہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر بہتر حالات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دونوں دور دیکھے ہیں، پچھلا 4.25 سال اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جب یہ قرارداد انہوں نے پیش کی انہوں نے اسمبلی کے اندر عمران خان کے خلاف، تو اس سے پہلے ان دونوں جماعتوں نے ایک مارچ نکالا، مہنگائی مکاؤ مارچ. تو جب یہ اقتدار میں آئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ PDM اور PTI کی جو دور سیاست ہے یا دور حکومت ہے ایک جیسا ہے، یا ان میں یہ دو آپ یہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے جو ان کا مینیفیسٹو تھا PDM کا، یا اسی ڈگر پہ یہ دونوں ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. اصل میں جو بات انہوں نے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آدھا میرا اتفاق ہے کہ وہ 4.25 سال کا عرصہ یقیناً پاکستان کے لیے تباہ کن تھا، اور اس غیر پاپولر ایجنڈے ہی کی وجہ سے یہ واحد حکومت ہم نے دیکھی کہ اس کے دور کے اندر جتنے بھی ضمنی انتخاب ہوئے وہ سارے کے سارے وہ ہار گئے. ورنہ یہ بات ایک ہمیشہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ضمنی انتخاب جو ہوتا ہے وہ حکومتیں جی وسائل کی بنیاد کے، لیکن یہ ایسی ان پاپولر گورنمنٹ تھی، ان کے ڈیسیژن ایسے ان پاپولر تھے کہ یہ سارے انتخاب جو ہے یہ ہارے. لیکن جو ہی یہ اقتدار سے باہر آئے ہیں اور جو موجودہ لوگ آئے ہیں، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ پریشان نظر آئے. پھر جو انہوں نے اپنی طرف سے ہمیں خوشخبری سنائی وہ یہ سنائی کہ IMF سے ہماری بات ہو گئی ہے، ہماری شرائط طے ہو گئی. اب اور اس کے بعد آج کل جو خبر سنائی ہے خوشخبری کی، وہ صرف یہ سنائی ہے جی کہ سعودی عرب نے رضامندی ظاہر کر دی ہے پیسے دینے کے لیے، چائنا نے رضامندی ظاہر کر دی ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو دور چل رہا ہے ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ قرض کے پیسے لے کر
قرض کی بنیاد پر اور IMF کے ایجنڈے کو نافذ کر کے کبھی بھی کسی ملک نے ترقی نہیں. تبدیلی کا نعرہ اور خواب عمران خان صاحب نے دکھایا, ان سے لوگوں نے توقعات وابستہ کی, وہ پرفارم نہیں کر سکے. لیکن ان کے 1.5 اور 2 مہینے کا عرصہ اقتدار جو ہے اس کے اندر ہی جب 20 نشستوں کے اوپر ضمنی انتخاب ہوتا ہے تو 16 عمران خان صاحب کیوں جیت جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ APDM کی ان جماعتوں کو اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یہ اتنے تھوڑے عرصے کے اندر ان پاپولر ہوئے ہیں کہ انہیں خاص طور پر نون لیگ کے جن کا دعویٰ تھا کہ پنجاب کے اندر کوئی انہیں ہرا نہیں سکتا, لاہور کے اندر انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا, وہ اپنے گھر کے اندر بری طرح جو ہے وہ پٹ گئے. تو یہ ہمیں یہی بات ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا تھا تو جناب آصف علی زرداری صاحب بھی منصورہ کے اندر تشریف لائے, جماعت سے حمایت مانگی, جناب شہباز شریف صاحب بھی مدد کے لیے جو ہے انہوں نے رابطہ کیا, عمران خان صاحب نے فون کے ذریعے رابطہ کیا. لیکن جب جماعت کے امیر سراج الحق صاحب نے ان تینوں سے پوچھا کہ ٹھیک ہے, یعنی ان دونوں کا ایجنڈا یہ تھا کہ عمران خان کو اتارنا ہے اور عمران خان کا ایجنڈا تھا کہ اچھا جی یہ جو رجیم چینج ہے اس کو روکنا. تو دونوں طرف سے امیر جماعت نے سوال یہ کیا کہ مان لیا آپ کا ہم ساتھ دیتے ہیں, حکومت جو ہے وہ نہیں گرنے دیتے, تو آپ کے پاس کیا ایسا ایجنڈا ہے کہ 3.25 سال آپ نہ کر سکے تو اب آپ 1 سال کے اندر ایسا کریں گے. تو جواب جو ہے وہ نفی کے اندر تھا. اور معذرت کے ساتھ یہی بات جب آصف علی زرداری صاحب سے پوچھی گئی ہے, شہباز شریف صاحب سے پوچھی گئی ہے کہ آپ کے پاس کیا ایسا ایجنڈا ہے, عمران خان کو اتار دیا, -1 فارمولہ کامیاب ہو گیا, تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا ایسا ایجنڈا ہے کہ عوام کو ریلیف مل سکے. پاکستان جو ہے یہ جو اس کی دیگرگوں صورتحال ہے اس کے اندر کوئی اسٹیبلٹی آ جائے, پاکستان جو ہے یہ کھڑا ہو جائے, بعد میں چلیں آگے بڑھتا ہوا نظر آئے. تو جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ فی الحال عمران خان کے اقتدار کو ختم کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب یہ صورتحال نظر آتی ہے تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ عوامی مسائل اس وقت اور ہیں, اس کی شدت بہت زیادہ ہے, لوگوں کے مسائل اب اس قدر بڑھ گئے ہیں, خودکشی کے واقعات اور یہ تشدد کے واقعات اتنے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں تو یہ خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ بغاوت پر مجبور نہ ہو جائیں, لوگ ان سیاست دانوں کو گھیراؤ کی طرف جو ہے نہ آ جائیں, جو حالات جو اس وقت عام آدمی کے لیے بنتے جا رہے ہیں. بات چیت کا سلسلہ یوں جاری رہے گا دونوں احباب سے, اور یہاں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی دونوں پارٹیوں کے دور کے, PDM کے جو موجودہ اقتدار میں وفاقی گورنمنٹ اور محترم عمران خان صاحب کا جو دور تھا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ 14 اگست کو تک یہ بات تھی کہ پاکستان میں عالمی سطح پہ بھی تیل سستا ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی تیل سستا ہوگا, لیکن اچانک سے گورنمنٹ نے 6 روپے کا 15 تاریخ کی رات کو تیل پرائز بڑھائی. ہم نے دیکھا کہ اس دور کے اندر جماعت اسلامی آپ نے ہر ایشو کے اوپر سیاست کی ہے, لوگوں کے عام معاملات کو آپ نے احتجاج کیا, ریکارڈ کرواتے ہیں. تو اب جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے ملک کے اندر, سیلاب کی صورتحال ہے, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اور عمران خان سمیت جتنے بھی دور اقتدار کے اندر جو حکومتی پارٹی ہیں ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر بھی دھیان دینا ہے. لیکن سیاسی طور پر لوگ یا کسو ہو کے قوم یہ نہیں دیکھتی کہ اس وقت ملک کس دوراہے پہ کھڑا ہے, اور پنجاب ہو, سندھ ہو اور بلوچستان ہو, وہ ڈوب رہا ہے پانی کے اندر, لوگ بے یار و مددگار ہیں. اس کے اوپر سیاسی پارٹی کو اکٹھے ہو کے اس کے اوپر لائے عمل نہیں کرنا چاہیے. کیا ان لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے ان کی خدمت کرنی چاہیے. آپ سب کا منشور یہی ہے نا, عوام الناس کی فلاح و بہبود کرنا. اس کے اوپر کیا کوئی پارٹی اس کے لیے پہل نہیں کر سکتی کہ آپ سب کو اکٹھا کریں یا آپ کو مت شروع کر دیں؟ اس میں دیکھیں جی
بالکل یہی بات جو آپ نے کہی ہے، سراج الحق صاحب نے آج سے 2 دن پہلے یہی کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کشمکش کے اندر مبتلا ہیں اس کو چھوڑ کر نیشنل ڈائلاگ پہ آ جائیں، اور یہ جو سیلابی صورتحال ہے اس وقت اس کے اوپر غور کر لیا جائے، اس پر بات کر لی جائے۔ سیاست ہوتی رہے گی، کوئی اس کے لیے بندش نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم سیاست کر لیں، ہم اختلاف کر لیں، وہ سارے معاملات ہیں، لیکن یہ وہ ایسی چیز ہے کہ ظاہر ہے جب ملکی سطح پر یعنی ماضی اس چیز کا گواہ ہے، یعنی یہ پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، میں جماعت اسلامی سے بلانگ کرتا ہوں، دونوں پارٹیاں آئیڈیالوجیکلی جو ہے وہ مخالف ہونے کے باوجود جو قومی موقف ہے، یعنی یہ 1973 کے آئین کا اس وقت یہ حوالہ دے رہے تھے، اس آئین کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، بلا شبہ وہ صحرا اس کا جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے سر ہے، لیکن جو خوش آئند پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر تھیں۔ اس کے علاوہ ایٹمی مسئلے کے اوپر ہو، دہشت گردی کا معاملہ ہو، تو آپ نے دیکھا کہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ ایک پیج پر آتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں۔ لیکن اس وقت بدقسمتی سے وہ جس چیز سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ وہ سیاسی منافرت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، نفرتیں اس قدر زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ کوئی نیشنل ڈائلاگ کی صورتحال نظر نہیں آتی۔ تو اس ساری کیفیت کے اندر ہمیں تو وہ جو پرانا نعرہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی موجیں لگی ہوئی ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کو جو ہے وہ کوس رہے ہیں۔ یعنی آپ اس وقت یہ بات کریں کہ ملک کے اندر کس پارٹی کا اقتدار ہے، کون سی پارٹی اقتدار سے باہر ہے، نظام کون سا چل رہا ہے۔ مرکز کے اندر اے پی ڈی ایم جو ہے وہ حکمران ہے، پنجاب کے اندر کاف لیگ اور پی ٹی آئی حکمران ہے، سرحد کے اندر جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی حکمران ہے، کشمیر کے اندر پی ٹی آئی حکمران ہے، گلگت بلتستان کے اندر پی ٹی آئی حکمران ہے، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی حکمران ہے، کراچی کے اندر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی دونوں حکمران ہیں۔ یعنی کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کے پاس اقتدار نہ ہو، سب کے سب اقتدار کے اندر ہیں۔ لیکن پاکستانی عوام چیخ رہی ہے، پاکستانی عوام رو رہی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ اختلاف کریں، ایک دوسرے سے ضرور اختلاف، لیکن جہاں جہاں آپ کو اقتدار ملا ہے وہاں تو آپ کوئی ریلیف کا کام کریں، وہاں تو آپ کو پرفارم کر کے دکھا دیں۔ لیکن بہت بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ سیاست کا ایجنڈا عوامی مسائل نہیں ہے، سیاست کا ایجنڈا یہی ہے کہ اس کا چور مردہ باد اور میرا چور زندہ باد۔ جب تک یہ ہم ان ذاتی دائروں سے، شخصی دائروں سے، جماعتی دائروں سے باہر نہیں نکلیں گے، اتفاق اور اتحاد کی بات نہیں کریں گے، تو یہ مسائل اس وقت اتنے بڑے ہو چکے ہوئے ہیں کہ کوئی دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس پوری منظم ٹیم نہ ہو، دیانتدار ٹیم نہ ہو، اور وہ سب کو اتفاق رائے کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیج پر نہ لے آئے، اس وقت تک یہ مسائل جو ہے یہ حل نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ اس وقت حکومت وفاق میں پی ڈی ایم کی ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو بحران ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ کوششوں کے باوجود ابھی تک فائنل نہیں ہو رہا، اور آرمی چیف سے آپ ریکویسٹ کر کے فون کروا رہے ہیں اپنے دوست برادر ممالک سے کہ وہ آپ کی کو مدد کرے اور اس کی گارنٹی دے تو آئی ایم ایف آپ کی قسط جاری کرے، تو یہ ایسی صورتحال میں اور 80% رقبے پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو آپ لوگ چھوڑ دیں، ان کو موقع دیں، پورا سال پوری کریں اور دوبارہ یا الیکشن اناؤنسمنٹ کر دیں۔ اصل میں ہمارے ملک میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں نا، ان کے بارے میں نا پہلے دن سے نفرت پیدا کی گئی ہے۔ صحیح۔ کسی کو خود ساختہ چور، ڈاکو، لٹیرا، غدار، اس طرح کے القابات دے کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں، ہم شہید بھٹو کے دور کے احتساب بیورو کے کیسز کو آج تک آصف علی زرداری صاحب نے بھی ان کو فیس کیا ہے، اور ان سارے کیسز میں سے وہ اللہ کا شکر ہے بری ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے لیڈرز پہ، نون لیگ، کوئی بھی سٹیک ہولڈر ہو، ہمارے ملک میں یہ رواج پیدا کیا گیا 2014 سے لے کے اب تک کہ یہاں پہ اپنے مخالف کو آپ نے چور کہنا ہے، اپنے مخالف کو آپ نے ڈاکو کہنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی
اس انداز کے ساتھ مخالفت کرنی ہے کہ ہم ڈلیور کریں گے، ہم روٹی بھی دیں گے، ہم بجلی بھی دیں گے، ہم گیس بھی دیں گے، ہم پیٹرول بھی دیں گے، ہم فلاں چیز بھی دیں گے، ہم ڈمکی چیز بھی دیں گے، اور 1 روپیہ قرضہ نہیں لیں گے. آپ کے سامنے ہے یہ عمران خان صاحب کے جو عمران خان کا آپ نے دیکھا ضمنی انتخابات 20 حلقوں کے اندر 15 میں وہ جیتے، اور کراچی کی 2 دن پہلے الیکشن ہوئے، وہاں بھی انہوں نے کامیابی بھرپور طریقے سے جیتی. اب وہاں پر ایم کیو ایم کا نمائندہ تھا، پیپلز پارٹی اس کے حق میں بڑے دستبردار ہوئی. اس کے باوجود سندھ کے اندر انہوں نے عامر لیاقت صاحب کی مرحوم کی جو سیٹ تھی اس کے اوپر دوبارہ سے 245 میں الیکشن جیتا. آپ کی وہاں پہ گورنمنٹ بھی تھی. اگر آپ کی پرفارمنس اتنی اچھی ہوتی سندھ کے اندر، یا آپ عمران خان کا وہ امریکہ کا لیٹر کا وہ بیانیہ، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کا بیانیہ، جتنے بھی بیانیے وہ اپنے بیانیے میں کامیاب ہوئے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، ان کے اوپر کوئی ادارہ یا کوئی بھی بندہ ہاتھ ڈالنے سے اصل میں وہ اتنا شاطر آدمی ہے کہ اس نے 4.25 سال میں اس ملک کو تباہی کے اس دانے پہ پہنچا دیا، دیوالیہ ہونے کے قریب کر دیا پاکستان کو، کہ آج عوام کو ریلیف چاہیے. آج عوام کو یہ نہیں دیکھنا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت ہے. عوام چاہتے ہیں کہ ان کی چیزوں 150 یا 60-70 روپے سے کلو سے لے کے 580 روپے کلو تک یہ قوم ود ان دی 5 ایئرز گھی خریدنے پہ مجبور ہیں بیچارے. یہ تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ جماعت جو ہمارے اوپر حکومت کرے وہ ہمیں چیزیں سستی اور ارزاں قیمتوں پہ دے. اور ہم نے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ اپ بھی اس طرح کا بنایا کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم چیزیں سستی کر دیں گے، ہم قرضے بھی نہیں لیں گے، ہم یہ بھی نہیں کریں گے. 4.25 سال میں ڈلیور تو کیا کرنا ہوا، جو وعدے وعید کیے ہوئے تھے لوگوں کے ساتھ وہ بھی سارے کے سارے عمران خان صاحب نے 3 ماہ میں آپ بھی تو کچھ پرفارمنس نہیں دے سکتے. جی آئل پرائز پوری دنیا میں نیچے کی طرف آ رہی ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے جب آئے تھے تو آپ نے 100 کے قریب فوراً ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے نام پہ آپ نے قوم کے اوپر یہ 100 روپیہ اور اس کے علاوہ ٹیکسز کی مد میں اربوں روپے کا ٹیکس آپ نے اس قوم پہ لگایا، اور بلا واسطہ اور سیدھا سیل ٹیکس بھی. اور اس کے باوجود آپ تو لوگوں کو ریلیف دینے میں ناکام رہی. جو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت اپنے دور میں اس ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسایا، اب ہم بھی اسی آئی ایم ایف سے قرضے بھی لے رہے ہیں، اور اسی قوم کو، اسی عوام کو ہم نے ریلیف بھی دینا ہے. دیکھنا صرف یہ ہے ہم نے کہ ہم نے جس جگہ سے عمران خان صاحب سے حکومت عدم اعتماد کر کے لی تھی، ہم نے انشاءاللہ العزیز پاکستانی روپے کی قیمت میں اضافہ بھی کرنا ہے، ہم نے اس ملک کے اندر چیزوں کو سستا بھی کرنا ہے، اور ہم نے اس کو اس سطح پہ لے کے آنا ہے جس سطح کے اوپر عمران خان چھوڑ کے گیا تھا، بلکہ اس سے بھی نیچے ہم لے کے آئیں گے. تو آنے والے وقتوں میں 2023 جو آنے والا الیکشن ہے اس میں عوام ہمیں ووٹ دے گا، عوام ہمیں ووٹ دے گی. اگر ہم لوگوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ لوگ یہاں کے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بیچاروں کو، جو غریب ہے، جو مزدور ہے، جو کسان ہے، جو یہاں کا پسا ہوا طبقہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے چیزیں جو ہے نا وہ ممکن حد تک جو ہے نا وہ سستے داموں میں ملنی چاہیے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو پی ڈی ایم کا نیا سیٹ اپ ہے، جنہوں نے 3-4 ماہ ہوئے ہیں ابھی اقتدار سنبھالا ہے، یہ انشاءاللہ ملک کو دیوالیہ پن کے خطرات سے نکال لے. یہ ریلیف دیں گے بجلی کی قیمتوں میں بھی، یہ ریلیف دیں گے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی، یہ ریلیف دیں گے روزمرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں. پاکستان کی ہسٹری ہے، یہ عرصہ کئی دہائیوں سے آئی ایم ایف کے سے قرض لے کے یہ ملک چلتا ہے. منصوبہ جات کے اوپر پیسے لگائے جاتے ہیں. بے شک وہ مشرف کا دور تھا، بے شک نواز شریف کا دور تھا، بے شک بے نظیر کا دور تھا، بے شک زرداری صاحب کا دور تھا، جو بھی دور تھا، عمران خان کا دور، آئی ایم ایف کے ساتھ یہ تمام سلسلہ چلتا ہے.
اور ابھی محترم نے فرمایا جیسے کہ ہم بلوں کے مد میں بھی اس میں ریلیف دیں گے. جو سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان دیتی تھی ان لوگوں نے مل کے وہ بھی IMF کے کہنے پہ وہ بھی ختم کی, اور فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ اربوں روپے ماہانہ آپ لوگ یا حکومت وقت لوگوں کی جیب سے غریب عوام کی جیب سے نکالتی ہے. اور غریب آدمی جو جس کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار ہے وہ 10 ہزار کا 8 ہزار کا 12 ہزار کا اس کو بل آ رہا ہے, وہ اپنے بچے پالے اور زندگی کے معاملات چلائے یا وہ بجلی کا بل دے. اس کے حوالے سے کوئی آواز نہیں, تو ہر طرف ایک سناٹا چھایا ہوا ہے. کیا وہ موجودہ سیٹ اپ یا سابقہ سیٹ اپ, سب میں یہی معاملات ہیں. لوگوں کو کوئی نوید نظر نہیں آ رہی, کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی. اس دوراہے پہ قوم ہے, جیسے آپ نے خود کہا خودکشیوں کی طرف ہے, لوٹ مار چور بازاری, یہ پھر لوگ قوم مجبور ہے, عوام مجبور ہے کہ یہ نہ کریں تو پھر کیا کریں. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہے؟ سردار صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اس میں میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ریلیف کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. مایوسیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ یہ ابھی آپ نے کراچی کے انتخاب کی بات کی, اب اس میں قومی پارٹیز جو ہے وہ ساری وہ حصہ لے رہی تھی. ظاہر ہے وہ ووٹر کو انگیج کرتے ہیں, اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ووٹر باہر نکلے, لیکن ٹرن آؤٹ کتنا رہا؟ 13%. جی ٹھیک ہے جی, 11% یا 13%. اس سے پہلے آپ ضمنی الیکشن پہ آ جائیں, اس پہ تو پوری شدت کے ساتھ ساری پارٹیوں نے الیکشن لڑا, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ 50% کے راؤنڈ اباؤٹ رہا ہے ساری کوشش کے بعد. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سیاسی لولے لنگڑے سیاسی عمل سے بھی مایوس ہوتے جا رہے ہیں, کہ ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکمران آ رہے ہیں, چہرے بدل رہے ہیں, لیکن عام آدمی کی حالت نہیں بدلتی, اس کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. اس میں پھر دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی برداشت کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. اگر سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو انہوں نے واقعی جمہوری بنیاد پر چلانا ہے تو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہوگی, نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرنی ہوگی, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عوامی شعور بھی اس طرف آنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے طرف کہ جو واقعتاً اس چیز کا ادراک رکھتے ہوں, اس چیلنج کا, اور ان کا طرز زندگی جو ہے وہ سادگی پر مبنی ہو. یعنی ہمارے موجودہ وزیر اعظم بھی بات کرتے ہیں جی کہ مشکل فیصلے یہ نہیں ہوتے کہ غریب آدمی کی آپ روٹی جو ہے وہ چھین لیں. مشکل فیصلہ تو یہ ہے کہ آپ کا جو حکمران طبقہ ہے وہ قربانی دینے کے اوپر آئے. جیسے عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ سائیکل, کینیڈا کے وزیر اعظم کی ہمیں مثالیں دیتے تھے کہ وہ سائیکل کے اوپر جو ہے وہ سائیکل کی بجائے ہیلی کاپٹر پر چلے گئے, اور وہی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا کہ نہیں, یہ ہیلی کاپٹر تو جو ہے یہ 55 روپے لیٹر اور 150 روپے لیٹر جو ہے وہ صرف پیٹرول جو ہے اس کے اوپر جاتا ہے. اور اسی طرح کی باقی باتیں کہ گورنر ہاؤسز کو ہم یونیورسٹیز بنا دیں گے, وزیر اعظم ہاؤس میں جو ہے یہ باتیں نہیں, حقیقی عمل کرنے کی ضرورت ہے اور آغاز کرنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے IMF کو جواب دینا, اس شکنجے سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن جو سب سے اس میں پہلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے, میں نے تو پہلے کہا کہ ساری پارٹیاں کہیں نہ کہیں حکمران ہیں, تو وہیں سے آغاز کر دیں, سادہ طرز زندگی پر آ جائیں. جو سرکاری اس وقت آسائشیں سہولتیں جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہیں ان سے دستکش ہو جائیں. کہیں کہ اگر عوام جو ہے وہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہے, غربت کے ساتھ آپ سادگی, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا اس ملک کے اندر. جی غریب آدمی تو سیاست سے دور ہے. جی ایسا لاکھوں روپے, کروڑوں روپے, لکھوں روپے لگتے ہیں پوسٹوں پہ, پبلسٹی پہ, اپنی ذات کے اوپر آپ ساتھی پہ آ گئے ہیں. یہ ناممکن باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس قوم سے. مجھے لینا چھوٹا سا بریک کے بعد ہم گوجرانوالہ کی سیاسی صورتحال اور یہاں کے کچھ ایشو پر بھی بات کریں گے. ان تمام ایشو پر بات کرنے سے پہلے یہاں ہوگا چھوٹا سا. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی قومی سیاست کے اوپر, عام پبلک کے اوپر. تو گوجرانوالہ
پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے جس کے اندر سب سے زیادہ اور ٹیکسز بھی اکٹھے ہوتے ہیں، صنعتی لحاظ سے بھی بڑا شہر ہے، لیکن بدقسمتی سے اس شہر کے ساتھ پچھلے 3-4 دہائیوں سے جب سے میں دیکھ رہا ہوں، جب میں کالج پڑھا کرتا تو اس وقت بھی ہم آوازیں سنتے تھے اس شہر میں یونیورسٹی بن رہی ہے، گورنمنٹ کالج کو ہم یونیورسٹی کا درجہ دے رہے ہیں، کبھی کوئی کہانی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی رہی، نون لیگ کی بھی رہی اور پی ٹی آئی کی بھی رہی، صرف لالی پاپ اس شہر کو دیا گیا۔ میاں صاحب، اس کے حوالے سے سیاستدان کیوں نہیں اکٹھے ہو سکے؟ اس شہر کو نہ آپ لوگ یونیورسٹی دے سکے، نہ موٹر وے کا لنک دے سکے، اور اس کے حوالے سے آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، بڑی بدقسمتی ہے ہم گجرانوالہ کے عوام کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کہتے ہیں کہ ڈلیور نہیں کر سکی، یا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لوکل سطح پہ، گجرانوالہ کی سطح پہ، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 1977 کے بعد 2022 جا رہا ہے، صرف 2002 میں ہمارے اس ایریے سے ایک ایم پی اے صاحب جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے، شبیر مہر صاحب، ادھر سے میاں سعود حسن ڈار صاحب، ادھر سے شبیر مہر صاحب۔ اس کے علاوہ یہاں سے 1988 میں اسلم لون صاحب جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس معاملے میں یہاں پہ بالکل ہم جو ہے نا وہ سر یہ نئی بات، میں اس بات کو جوان میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ گجرانوالہ میں یہ جو موٹر وے کے ساتھ لنک کرنے والا معاملہ ہے یا یونیورسٹی بنانے والا معاملہ ہے، یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ گجرانوالہ کے مسائل اس طرح کے ہیں، صفائی کے میدان میں ہمارا ایک بہت برا نام ہوا کرتا تھا، پانی کی سیوریج کے حوالے سے ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں جن میں ہم بہت پیچھے ہیں اپنے پورے پاکستان سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیتو لال سے کام لینے والے لوگوں نے اور پاکستان کے اندر جو لوگ پیسے کی سیاست کرتے ہیں، جو لوگ شخصیات کی سیاست کرتے ہیں، ان لوگوں نے گجرانوالہ کا نام تو بیچا ہے لیکن یہاں پہ کام نہیں کیا۔ ہم اپنے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو لوکل سطح پہ ڈسپینسریز وغیرہ کا قیام ہے یا مڈل سکول، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جتنے بھی پولیٹیشین ہیں گجرانوالہ کے، ان سب کی نلائکی ہے؟ موسٹلی یہاں پہ نون لیگ کی حکومت رہی یا مسلم لیگ کی حکومت رہی۔ 2002 میں یہاں پہ کاف لیگ والے جو ہے نا وہ اقتدار میں آئے، لیکن یہاں کے لوگوں کو قرضہ لے کے دینے سے لے کے ملازمتیں دلانے سے لے کے یونیورسٹی کالجز تک کسی چیز پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور یہاں کے لوگوں کو مکمل طور پہ اگنور کیا گیا، یہاں کے لوگوں کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا، جس وجہ سے بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ فلاں شہر میں اتنا ٹرن آؤٹ ہوا ہے، فلاں شہر میں اتنا۔ ٹرن آؤٹ کیسے ہو؟ عوام کی دلچسپی تب ختم ہو جاتی ہے جب جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں نا وہ اس کے مسائل سے ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں۔ جب ارریلیونسی آ جائے گی نا بیچ میں، تو لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے ووٹ دینے یا نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان لوگوں نے اپنے انداز کے ساتھ ہی سیاست کرنی ہے، انہوں نے اپنے گھر بننے ہیں، اس وجہ سے تو سیاستدان گندے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے سیاستدانوں کا آج نام جو ہے گجرانوالہ جیسے پاکستان کے 6 یا 5ویں سب سے بڑے شہر ہونے کے باوجود اگر گجرات 4 یا 5 یونیورسٹیاں، ایک چھوٹا سا ضلع تھا، ٹھیک ہے، اب اس کی ڈویژن کی باتیں ہونے لگی ہیں، بن گیا، اس کا نوٹیفکیشن کر دیا گیا، وہ اگر 4 یا 5 یونیورسٹیاں وہاں پہ گجرات میں ہو سکتی ہیں تو ہمارے گجرانوالہ میں کیوں نہیں ہے؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، اس وقت بھی وفاقی گورنمنٹ کے اندر آپ کا گجرانوالہ سے مین وزیر موجود ہے، جی بالکل، اور 3 وزیر اس شہر سے رہے ہیں، تو کیا تمام سیاسی پارٹیوں کے اکٹھے ہو کے اس ایشو کے اوپر یک زباں ہو کے اس شہر کے لیے یونیورسٹی نہیں لے سکتے؟ ہم اس جو بھی کوئی بندہ اس وقت حکومت میں ہے یا کامیاب ہو کے وہ ایم این اے ایم پی ہے،
ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے اس شہر کے لیے، راولی کے لیے، گجرانوالہ کے لیے ایک بہترین سی یونیورسٹی اور راولی کے لیے ایک بہترین سا گراؤنڈ ہونا چاہیے، ایک اچھا سا اسٹیڈیم ہونا چاہیے۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ نہ آپ لوگ ایک ہاسپٹل ہے اور اس کا اضافہ ہی نہیں کر سکتے۔ جی یہ نااہلی ہمارے سیاستدانوں کی، اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ اور اب جماعت اسلامی بھی ایشو کے اوپر سیاست کرتی ہے، کیا جماعت اسلامی اس ایشو کے اوپر کبھی بات اٹھائے گی؟ اور آپ 26 تاریخ کو ایک دھرنا دینے جا رہے ہیں گیپکو کے سامنے، جس کے اندر فیول ایڈجسٹمنٹ اور جتنے بھی ٹیکسز کے خلاف عام عوام کی آواز بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا اس حوالے سے بھی کبھی آپ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے؟ جی بالکل، اس میں دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں یہ ہوں کہ گجرانوالہ بڑا عجیب سا امتزاج ہے اس وقت۔ ایک طرف گجرانوالہ کا نام اگر پاکستان میں ہے تو وہ گندگی کے اعتبار سے ہے، اگر گجرانوالہ کا کوئی نام ہے تو وہ مسائل جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہے۔ آپ کسی سیکٹر کے اندر بھی دیکھ لیں، وہ صحت و صفائی کے ہوں، یہ صحت کے ہوں، یہ زبان زد عام فکرہ ہے کہ پیشنٹ ذرا سیریس ہوتا ہے تو یہاں ایک ہی فکرہ سننے کو ملتا ہے کہ لاہور لے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کتنے سال گزر گئے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہمارے بجلی کے منسٹر ہیں، ان کے والد صاحب اتفاق سے لاہور میں، میرے والد صاحب بھی ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور یہ بھی دوسرے کمرے میں تھے۔ تو ہاں جی، تو ان کے سیکٹری جو ہیں وہ، ان سے نماز کے وقت میری ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ خان صاحب آئے، کہتے ہیں ہاں جی۔ میں نے کہا کہ اتنے سال یہ منسٹر رہے ہیں، آپ کے پاس گجرانوالہ میں اقتدار رہا ہے، سارا کچھ رہا، تو ایک ہاسپٹل بھی آپ نے ایسا نہیں بنایا جس میں خان صاحب کا علاج ہو سکتا۔ تو یہی المیہ ہے، لوگوں کو بھی ویسے تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے کہ جن کو ووٹ دیتے ہیں، ان سے امیدیں باندھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جواباً جو ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف گجرانوالہ کا دیکھیں کیسا خوبصورت پہلو ہے۔ ابھی میرے بھائی اسٹیڈیم کی بات کر رہے تھے، میدانوں کی بات کر رہے تھے، ابھی گجرانوالہ کے نوجوانوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے۔ کوئی سیاسی جماعت ان کی استقبال، ایسے باصلاحیت نوجوان ہیں کہ انہوں نے جو ہے کم وسائل کے باوجود، کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہے، کھیلوں کے میدان نہیں ہے، کھیلوں کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گجرانوالہ کے نوجوانوں نے ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے یہ منوایا ہے۔ باقی جماعت اسلامی کی طرف سے ہم اپنے بساط کے اندر جتنی آواز مسائل کے حوالے سے اٹھا سکتے ہیں، مہمات کو لے کر چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو موبلائز کیا جائے۔ ابھی یہ بجلی کے بلوں کے اندر اضافہ ہے، یہ تو قومی مسئلہ ہے، ظاہر فیول ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ کہہ لیں، جو اضافی ٹیکسز کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل مسائل ہمارے علم میں آئے ہیں، جب ہم نے یہ قدم اٹھائے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ لاکھوں روپے کے جو ہے وہ اوور بلنگ وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نئے میٹرز جو ہیں وہ ان کی خریداری کے اندر گھپلا جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب وہ نئے میٹر خرید لیے گئے ہیں تو صارفین کے میٹرز جو ہیں ان کو ڈیفیکٹو قرار دے کر نئے میٹر لگائے جاتے ہیں زبردستی، اور پھر اس کے پیسے جو ہے وہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آج بہت بڑا ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو موجودہ منسٹر صاحب ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ گیپکو کے اندر ایس ڈی او لیول کی اور باقی اسامیاں جو ہے خاص طور پر ان کی تقرریوں کے لیے ان کے فرنٹ مین جو ہے وہ وصولیاں کر رہے ہیں۔ ہم ثبوت اکٹھے بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پریس کے سامنے بھی رکھیں گے، عوام کے سامنے بھی جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں جن کی بنیاد کے اوپر عام آدمی جو ہے اس کے مسائل جو ہیں وہ صرف اس کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ریلیف، چہرے بدل جاتے ہیں، پارٹیاں بدل جاتی ہیں، اقتدار پر ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، لیکن عوام کی حالت جو ہے وہ نہیں بدل پاتی۔ تو اس کے لیے لوگوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا بھی چاہیے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، باہر آنا چاہیے۔ سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے حق کی آواز بلند کریں، آپ معاشرے کے اندر نکلیں، اور سیاسی پارٹیوں کا بھی کام یہی ہے۔ میں نے بات شروع اسی چیز سے کی ہے کہ یہ ذاتیات کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ نظریات کی سیاست ہونی چاہیے۔ نظریات سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سیاست کا حصہ ہے۔ تو اچھی چیز کے لیے
اکٹھے ہونا چاہیے، سیاسی پارٹیوں کو بھی اکٹھے ہونے چاہیے، لوگوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے، مل کر جب آواز بنے گی، جب مسائل زدہ لوگ اکٹھے ہو کر آواز بلند کریں گے تو پھر جو باوسائل لوگ ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم جو ہے وہ لازمی اٹھانا پڑے۔ آپ جیسے بات کر رہے تھے فیول ایڈجسٹمنٹ کی، یہ قومی ایشو ہے، اس کا نوٹیفکیشن بھی آ گیا ہے کہ انہوں نے واپس لے لیا ہے، تو یہ بے شک عارضی ہے یا مستقبل ہے، مستقل طور پہ ہوگا، اس کا تو بعد میں پتہ چلے گا۔ تو یہ جو آپ احتجاج کر رہے ہیں 26 کو، امیر جماعت اسلامی پاکستان سعد الحق صاحب بھی آ رہے ہیں اس میں، تو اس کی کیا پھر ویلیو رہے گی؟ جی اس میں دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ صرف فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ واحد ایشو نہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی بل دیکھ لیں تو اس میں ٹیکسوں کی جو ہے وہ بھرمار ہے، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان ٹیکسوں کو یہ ایبریویشن کے اندر لکھتے ہیں، ایف سی کے نام سے سرچارج ہے، یہ جو ہے ایڈیشنل سیلز ٹیکس کے نام سے سرچارج ہے، اور اتنے سرچارجز ہیں، اور جب ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی بھی ایسا سرچارج نہیں ہے کہ جو آٹومیٹیکلی اس کمپنی کو نہ جاتا ہو، جس کا فائدہ گیپ کو، لیس کو، یعنی یہ وابڈا کے سسٹم کو جو ہے یہ نہ جاتا ہو۔ تو یہ اس وقت بھی جو انہوں نے واپس لیا ہے نوٹیفکیشن، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاجروں نے بھی اس پر احتجاج کیا ہے، عام آدمی نے بہت زیادہ احتجاج کیا ہے، جماعت اسلامی نے بھی ملک بھر کے اندر مظاہرے بھی کیے ہیں، تحریک کا آغاز بھی کر دیا ہے، لیکن یہ واپسی جو ہے یہ عارضی اس وجہ سے ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط طے ہیں قرضے کے حوالے سے، ان میں پیٹرول بھی ہے، اس کے اندر جو ہے یہ بجلی کے نرخ بھی ہیں اور یہ ٹیکسز بھی ہیں، اس لیے عوام کو جاگتے رہنا ہوگا، آواز بلند کرتے رہنا ہوگا۔ اچھی بات ہے اگر مستقل واپس ہو جائے یا کوئی ریلیف مل جائے، لیکن بظاہر اس کے چانس اس لیے نہیں ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا، اس سے پہلی حکومتیں بھی جو کرتے آئی ہیں اور موجودہ حکومت بھی جس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہے، یہ اس سارے پیکج کا حصہ یہ مشکلات ہیں، اور چونکہ وہ اپنی ریکوری جو ہے ان پیسوں کی جو پاکستان کو دیتے ہیں ان کے لیے وہ شرائط قرضہ دینے سے پہلے طے کرتے ہیں۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اپنے علاقے کے حوالے سے کہ ہمارے علاقے میں لوگوں کو میڈیکل کالج سے لے کے چلڈرن ہاسپٹل تک، پارکس اور گراؤنڈ تک، اور اس طرح کے لالی پاپ دیے جاتے رہے ہیں، اور یہاں کے لوگوں نے لوگوں کے ووٹوں کا سودا کیا ان چیزوں کے عوض میں، اور یہاں پہ گراؤنڈ پہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ آج بھی کروڑوں اربوں روپے کے جو ہے نا وہ منصوبہ جات کی بات کی جاتی ہے، وہ ہمارے ایم این اے صاحب لے آئے ہیں، ہمارے ایم پی اے صاحب لے آئے ہیں، گراؤنڈ پہ 1 روپیہ بھی نہ کہیں پہ لگ رہا ہے، اور نہ کوئی کسی قسم کا کوئی ترقیاتی کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی ہمارے اس ایریے کی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ وقتی طور پہ ایسے منصوبہ جات ایسے ایشو ہیں، اگر وہ پی ٹی آئی کی ہماری جو آج مہمان تھی وہ ایمرجنسی ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکی، یہ ان کے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں نے ان تمام ایشو پہ آج بات نہیں کی، کیونکہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ یہاں پہ ہمارے درمیان موجود نہیں تھا، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان کا نمائندہ ہوگا تو ان سے ضرور اس تمام ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ آپ دونوں احباب کا، علی رضا حسنی صاحب آپ کا، نائب امیر جماعت اسلامی ضلع گوجرانوالہ جناب میاں سعید احمد صاحب نائب صدر گوجرانوالہ ڈویژن پاکستان پیپلز پارٹی، دونوں احباب کا شکریہ۔ آپ نے ان دونوں احباب کی گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تو مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔